سر مذاکرات کے کافی چرچے ہیں. پہلا اجلاس تو ہو گیا ہے, 2 جنوری کو دوسرا اجلاس ہوگا. آپ کو لگتا ہے مذاکرات سے کوئی معنی خیز نتیجہ نکل سکے گا؟ دیکھیں, خواہش تو یہی ہے کہ کوئی نتیجہ نکل سکے, مگر میں ہمیشہ یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ جب کوئی جماعتوں کے درمیان یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے کوئی بنیادی اصول ہوتے ہیں, اور اصول کے بغیر کسی اعتراف کے بغیر غلطیوں کے آپ مذاکرات کریں گے تو پھر وقت کا ضیاع ہے. اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف دھمکیاں ہوں اور دوسری طرف مذاکرات ہو رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس کا پھر نتیجہ تو کوئی مثبت نظر نہیں آتا. ہاں, خواہش ضرور ہے کہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے مذاکرات, اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. جو حالات پاکستان کے, اور جہاں تک ان کا مطالبہ ہے, جو میجر مطالبہ ہے کہ 9-10 مئی کے اور 26 نومبر والے لوگوں کو یا 190 ملین پاؤنڈ والے شخص کو چھوڑ دیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کا کوئی آئین قانون اگر ہے تو پھر مذاکراتی ٹیم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ سکے. سر وہ تو یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی ساری شفافیت سامنے آ جائے گی. جس کی غلطی ہوگی ہم معافی مانگ لیں گے اگر ہماری غلطی ہوئی تو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کبھی یہ اعتراف کرنا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اعتراف نہ بھی کریں تو جب 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تھا تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے بندیال صاحب, جنہوں نے کہا گڈ ٹو سی یو, تو موصوف نے خود فرمایا تھا کہ اگر جو لوگ مجھے پکڑیں گے تو لوگ ریاکشن بھی وہیں دیں گے. تو پھر اسی طرح ہوا اور اس کے بعد بھی پھر اسی طرح ہو رہا ہے. اور آج تک سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چل رہی ہے, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوشل میڈیا ہینڈل جو ہے وہ ملک سے باہر سے ہی لوگ کریں گے, تو وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ بیانیہ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو مذاکرات پھر کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا آپ کو کوئی خواہش ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی معنی خیز کوئی نتیجہ برآمد ہوگا. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات صرف ایک نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے, اصل مذاکرات بعد میں ہوں گے. نہیں, دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں, اگر کوئی مذاکرات صرف دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے کسی کو یا بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے, اور اگر کسی دباؤ میں کیا جا رہے ہیں مذاکرات تو پھر بھی غلط ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ دل سے نیک نیتی سے کر رہی ہے, خلوص سے کر رہی ہے, یا پھر کوئی پریشر ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں باہر سے بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں پریشر, کیا وہ باہر سے کوئی پریشر ہے اس وجہ سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں یا خود بھی وہ چاہتے ہیں؟ میں دونوں چیزیں ہی عرض کر دیتا ہوں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ دل سے مذاکرات نہیں کریں گے اس کا حل کوئی نہیں نکلے گا. اور جو کہ ابھی تک نظر بھی اسی طرح آ رہا ہے, جو میں نے پہلے کہا کہ جب تک بنیادی آپ اصول نہیں طے کریں گے, بنیادی چیزوں کو ڈریس نہیں کریں گے, جو آپ کہتے آ رہے ہیں اس کا اعتراف نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا, چاہیے تو یہ کہ جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت وقت ان سے پوچھے کہ 9-10 مئی پہ یا 26 نومبر پہ آپ نے معافی مانگی ہے تو بات آگے چلے گی. اور جو دوسری جماعت ہے مذاکرات کرنے والی پارٹی, اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا آج 9-10 مئی کرنے والے مجرم جو ہیں وہ پوتر ہو گئے کہ آپ ان سے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کو پوچھنا چاہیے کہ کیا فارم 47 کی پیداوار حکومت جو ہے آج آپ کو
جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں، چور، وہ آج فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کی ضرورت کے تحت وہ فرشتے ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اعتراف کریں دونوں سائڈ. اور تیسرے نمبر پہ جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ کوئی دباؤ ہے، میں تو سمجھتا ہوں دباؤ ہے. اچھا. اور دباؤ آپ کو اور کس طرح نظر آئے کہ پاکستان کے اندر مالیاتی ادارے کس طرح بہیو کر رہے ہیں، اور عالمی قوتوں کے فیوچر میں جو سیٹ اپ بننے والا ہے ان کے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کیا خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ خواہش کیا کسی دباؤ میں بدلے گی؟ نظر آ رہا ہے سب کچھ. یا پاکستان وہ تو بلکہ جس طرح اپنی ایبسلیٹلی پالیسیوں سے مجھے تنہا ہوا، امریکہ کے غلامی نامنظور اس طرح کی وہ تو کرتے رہے کیمپین، بلکہ آپ لوگوں کے حکومتی لوگ ہی کہتے رہے کہ انہوں نے ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں، ہماری فورن پالیسی خراب ہوئی ہے. تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جس شخص نے ایک سپر پاور کو گالیاں دیں کہ اس نے میری حکومت گنوائی، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ تو وہ گالیاں دینے والی جو جس کو دی جاتی ہیں، اس کی کانگریس جو ہے گالیاں دینے والے کے لیے کوئی قرارداد پاس کرتی ہے، کوئی دباؤ بڑھاتی ہے؟ یہ اگر انسانی حقوق ہیں یا آئین قانون کے لیے کوئی جد و جہد ہے یا جمہوریت کے لیے ہے، تو پھر پاکستان میں 4 مارشل لا لگے، وہاں سے کوئی قرارداد تو نہیں پاس ہوئی. یہاں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیا گیا، بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا گیا، 3 دفعہ اس کو حکومت سے نکال دیا گیا. اس کے لیے تو کسی نے قرارداد پاس نہیں کی، اس لیے کہ شاید ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا لابنگ فرم ہائر کرنے کے لیے. ایک پوائنٹ پہ نواز شریف صاحب کو بھی رہائی ملی، NRO ملا، ان کو باہر بھیجا گیا، اور کس کے کہنے پہ بھیجا گیا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ابھی جس طرح سے ہو رہا ہے، لگ رہے سے رہا ہے کہ بیرونی دباؤ ہے، لیکن مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کوئی بات نہیں لے کر آئیں گے، یہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں کریں گے. واقعی حکومت کسی دباؤ میں، کسی پریشر میں نہیں آئے گی؟ دیکھیں، جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق آپ کو بات کرنا بھی چاہیے، پالیسی بھی بنانی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کس دباؤ کے تحت باہر گئے. اس وقت کی جو حکومت بنائی گئی تھی ان کو ضرورت تھی کہ نواز شریف پاکستان سے باہر جائیں گے تو وہ سکھ کا سانس لیں گے. تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے صرف کیا تھا تو عالمی قوتیں بھی چاہتی تھیں کہ نواز شریف اس سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں تاکہ وہ اپنا کھیل کھل کے کھیل سکیں. آج جس بندے کی بات کی جا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا. 3.5 سالوں میں اگر پاکستان کے لیے کچھ صرف کیا ہے تو ایک چیز گنوا دی جائے، اور اگر صرف نہیں کیا تو یہی بات ہے کہ عالمی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو سکے، اور اس کو ڈی سٹیبل کرنے والے شخص یا جماعت کو یقیناً وہ سپورٹ کرتی ہیں. تو یہ پھر نواز شریف صاحب کا بتائیے، نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ وزیر اعظم نے تو کمیٹی بنا دی ہے، مذاکرات بظاہر تو شروع بھی ہو گئے ہیں، کیا نواز شریف کو مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں لیا جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ ہونا، مذاکرات پہ بیٹھنا، کیا نواز شریف نے کبھی اس سے انکار کیا ہے؟ نہیں کیا. نواز شریف نے یہ یقیناً بات کہی ہے اور کہیں گے آئندہ بھی کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردوں سے اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کا آئین قانون کیا کہتا ہے؟ اگر آپ 9-10 مئی کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایسی ونڈو کھول دی ہے جو آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس ونڈو سے نکل جائے گا. ٹھیک. اچھا، لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کوئی سر تسلیم کرتا ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بانی PTI کا مقبولیت کا گراف بڑھا ہی ہے جیل میں رہنے سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت، آپ کہ ایک ارینجمنٹ سے بنی ہے، آپ خود بھی یہ کہتے رہے ہیں، یہ ارینجمنٹ کب تک برقرار رہے گی؟ دیکھیں، ایک چیز ہے جو بات آپ کر رہی ہیں کہ مقبولیت، دیکھیں
बदकिस्मती से और मैं दुखी दिल से ये कह रहा हूँ कि जो 77 सालों में होता आया है अदारों में बैठे कुछ पॉलिसी साजों से उससे लोग हर्ट हुए हैं, उससे लोग मायूस हुए हैं, उससे लोगों को तकलीफ़ है, गुस्सा है, जिसकी वजह से जो जमात उनकी वकालत करती है वो यकीनन गैर मकबूल होती है, और जो जमात उनके ख़िलाफ़ बोलती है भले उन्हीं के कंधों पे बैठ के वो इक़्तिदार ले रही हो। 2018 में जो नताइज बना के उसको हुकूमत में बिठाया गया था इमरान खान को, जब वो उनके साथ था, एक पेज था तो वो गैर मकबूल था, और जब वहाँ से हटा निकला तो उसने उन्हीं अपने मोशनों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर दी जो आम बंदे को है कि वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा था, वो मालियाती इदारों से परेशान था, वो पाकिस्तान से अंदर दोबारा दहशतगर्दी की जद में आया हुआ था। वो चीज़ें जो ड्रेस करता है, उनको नाम लेता है, लोगों को समझ आती है कि ये हमारी बात ही कर रहा है, तो यकीनन लोग उसके पीछे लगते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। ये है एक वजह। और अगर इसने डील करेगा तो यकीनन वो जो इसके साथ लोग खड़े थे वो ठीक है, ये तो फैक्ट है ना कि मतलब आप जैसा कि हमारे डेमोक्रेटिक मुल्क अगर मकबूल है अवाम में तो वो ही स्ट्रांग है,